اولیاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہو. جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو اس کو ولی اور بزرگ تو درکنار اس کو انسان کہنا بھی ظلم عظیم. ولی وہ لوگ ہیں جن کا قماش یہ ہو. ایک بزرگ سردی کے دنوں میں اپنا کوٹ واسکٹ کمبل اتار کر مسجد کے صحن میں ننگا بیٹھ جاتا. حضرت یہ کیوں؟ کہ بھئی بات یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہیں، ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کا بستر نہیں ہوگا، جن کی کمبل نہیں ہوگی، جن کا واسکٹ نہیں ہوگا، جن کا کوٹ نہیں ہوگا. تو میں اپنا واسکٹ اور کوٹ اور کمبل اور بسترا تو ساری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم نہیں کر سکتا، لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ جان ان کے ساتھ برابر تو کروں. ولی اور بزرگ اس قسم کے لوگ. عمر فاروق کے ہاں عمر فاروق کے ہاں کوئی گھی لے کر آ گیا، گھی، کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا. تو وہ گھی کے سامنے دیکھنے لگے، یہاں گھی تو بہت مزیدار ہے لیکن مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ میں اس گھی کو کھاؤں گا نہیں. کہ جی کیوں؟ حرام؟ کہ نہیں جی حرام نہیں. اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرے سارے قوم نے گھی کھایا. اب ان کی لڑکیوں کی شادیاں انٹر کانٹیننٹل میں. اب لڑکی کی شادی انٹر کان میں کیا معنی رکھتی ہیں؟ پوسٹ بریکر. تو انٹر کان میں بیگمات ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی اور لیڈیاں ایک سائڈ پہ اور لیڈے ایک سائڈ پہ. انٹرکان میں فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی. کانوں پہ دیکھیں یہ بغیرت قوم لڑکاٹ دے. جاوید وہ بیگم جاوید. اب میرے پاس جو کارڈ آتا ہے تو تیری بیگم کا کیا کام ہے کہ وہ مجھے دعوت دے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یعنی تیری بیگم بھی پرائے مردوں کو دعوتیں دیتی. کچھ شرم تو کرو، کچھ حیا تو کرو. کم بخت و بدبخت. جاوید وہ بیگم جاوید. اچھا پھر اس کارڈ پہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں لڑکے اور لڑکی کے. اب لڑکی کے ہاتھ یہاں صدر میں تو یہ سب تماشے آپ کرتے رہتے ہیں. ہم تو کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ تو ڈپو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ڈپو میں. ہاں یوں ملے کہ جی یہ وہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے جو یہاں آنی ہے. اخبار اللہ اس دن میں نے مولانا کوثر نیازی کی لڑکی کی شادی، لڑکے کی شادی، ضیاء الحق صاحب کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں مولانا کوثر نیازی جو چوک فوارہ میں سیرت النبی میں وہ بھی یہاں تقریر کر چکے. مولانا کوثر نیازی وہ مولانا جس کا کچھ ضمیر نہ ہو، جس کا کچھ ایمان. آج پشاور میں کوثر نیازی کی ساتھی بھی ہے. کیا کوثر نیازی کو بھٹو نے بنایا تھا؟ ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا، اس نے اٹھا کر سارے ملک مذہبی امور کا منسٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد ضیاء الحق جو بھٹو کا مارنے والا ہے تو کوثر نیازی بھاگ کر اس کے گود میں بیٹھ گئے. اور بدبخت قوم، کوثر نیازی جو ان سے وفا نہ کر سکے، جنہوں نے کوثر نیازی بنایا تھا ان کو، وہ تم سے کیا وفا کرے؟
کیا کہتے اصول بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. اسی نے یہ تمہاری سنیماؤں کی غزلیں، تمہاری سنیماؤں کی. صدر نے بھی سنمایا، اللہ کامیاب. محرم جب آتا ہے تو شیعے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سنیما بند کرو بھائی محرم، سنیما بند کرو محرم. تو میں نے کہا 10 دنوں میں سنیما گناہ، 10 دنوں میں، باقی سارا سال یہ جائز. امام حسین صرف 10 دنوں کے لیے یاد کرنے کا قابل ہے، باقی سارا سال اس کو آپ بھولا. ڈالا دل گند. شریعت معاذ والے نے کہا شریعت بل پیش ہو رہا ہے، سننا بند کرو. لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، ارے کچھ گڑبڑ ہے. کچھ نہیں کہتا، شریعت بل پیش ہو رہا ہے. میں نے کہا شریعت بل پیش نہیں ہو رہا، یہ وہ وقفے کی کیک پیسٹری پیش ہو رہے ہیں اسمبلی ہال میں. جو وقفہ ہوتا ہے ان ممبروں کا، تو اسمبلی ہال میں کیک پیسٹری کے لیے وقفہ ہو رہا ہے. شریعت بل پیش کرنا. دیکھ میری گر کی بات بتاؤں، شریعت بل سوچا سمجھا اسکیم ہے. اسمبلی منظور جب کر لے تو بحث کے لیے منظور کرے گا، نافذ کرنے کے لیے نہیں. خبر پڑے گی کہ خوب ڈرا رہے. بحث کے لیے منظور کرے گا، نافذ کے لیے نہیں. 5 مولوی ہیں اور 245 غیر مولوی. شریعت بل کا پہلا شق، بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہیں. 5 مولوی کہیں گے جی کاٹا جائے، 245 آوازیں آ جائیں گی کہ نہیں جی یہ ظلم ہے. تو 2/3 اکثریت جس چیز میں آپ کو نہ ملے، آپ کا شق نامزدور. ٹھیک ہے جی. دوسرا شق پیش ہوگا، زناکار سنسار ہو جائے، مولوی صاحبان اٹھیں گے کہ جی ہاں 245 آوازیں کہ نہیں جی اے ظلم ہے. ایک ایک شق پہ 1 سال باس ہوگی، اور غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی بھی بیچ بیچ میں ملتوی کی جائے گی. تو 50 شق ہیں شریعت بل کے، تو ضیاء الحق صاحب 50 سال اور بیٹھے رہے. ابھی بات سمجھ میں آئی شریعت بل کی بات؟ بھائی شریعت بل پیش کرنے کی بات چھوڑو. مخوب میں شناسم پیران پار سارا، میں تمہیں جانتا ہوں. وہ دن پبی میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جدے ممبران کا سمرا پیسے ملا وہ مال 1 کروڑ، وہ ادا سر پارا مال سرکنولا ویانولا فصلونولا بیل وہ منگلا کو چا نمرا نہ کر مال مولانا سے زیادتی شی نو دری کی کر مولانا بس زیادتی کے. ہمارے مسجدوں میں جو ملا ہے، ایک ملا کے پاس وہ مومن دیکھا آیا، کہتے ہیں ملا صاحب وہ گئے، اب وظیفوں کی وہ پچھی جو ہے وہ بھری ہوئی پڑی کہ جی وہ گئے. تو ملا کہتے کہ بھائی بھوکا ہوں. یہ ملا سے وہ گیا ماں خدا قرآن تو برا پچھا ہوتا کہ روا اس کو اور پسے منڈا ملنگ مر کے مدے ہوئی ملا اور پسے منڈے ہوئی چھتے جماعت بارے اور 100 ڈبا والو اور پسے. بھائی مولانا سے زیادتی شیدو تالا در کی کرے. اب ان ممبروں کو جو 50 لاکھ ملے ہیں وہ کہاں گئے؟ لڑکے اور لڑکی کی شادی ممبری اور وزارت سے پہلے بھی آپ نے کبھی انٹلکان میں کی ہے یا ابھی کی ہے؟ جب ابھی کی ہے تو یہ پیسے تم نے کہاں سے لائے؟ وقت آنے سے خدا کی قسم، خدا کی قسم کہتے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن.
ہمارا تو ایک گھر ہے جو ہم بیچ میں رہتے ہیں، ایک گھر، اس پہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے کبھی 1200 روپے ٹیکس لگا دے۔ اس دن گیا ہوں افسر کے پیچھے، میں نے کیا یاد ہے پکار دا کرنا تب بیا زما پور تب بل رولی کا کرنا چاہیے مرداروم دیو کپڑے دن۔ ہم پاکستان میں یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ ہم ایک گھر میں جو اپنے پیسوں سے لیا ہوا ہے اس میں آپ رہیں، یہ حق بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم مفت پانی پیئیں، مفت پانی۔ 25 روپے ماوار بمبے کا بل۔ آپ پشاور کا جو میئر بیٹھا ہوا ہے، میئر چین بھیجا تھا اس کو حکومت نے، تو چین میں مکھیاں ہے نہیں، وہ جو تھی وہاں یہ لے کر آ گیا۔ مچان ڈیر شو کا نظر دادد چین نہ رہو وہ آ رہا ہے خود سگندی چوارے ممبران کونسلران تو دوئی کیمے شکم کم غم بجاوے، کونسلر مردارے کا ممبر مردارے کا میئر مردارے، کیسے؟ اب پشاور کا جو میئر ہے اس نے حلقہ بندی شروع کی، پتہ ہے؟ آئندہ بھی خوابیں دیکھ رہا ہے کہ میں پھر میئر کیسے بنوں گا۔ ایسی حلقے بندیاں کر رہے ہیں کہ ان حلقوں میں میرے آدمی آ جائیں اور آئندہ پھر مجھے ووٹ دیں اور میں پھر میئر بن جاؤں۔ یہ ملک سرمایہ داروں کی ہے، لاکھوں پتی اور کروڑ پتیوں کی ہے۔ آج غریبوں کے بچے، اس دن پولیس کی بھرتی ہو رہی تھی، سپاہیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، خدا کی قسم ایس ایس پی کے میز پہ میں نے بی ایس سی والے کا درخواست دیکھا کہ مجھے سپاہی بھرتی کر۔ لعنت ہو ایسے ملک پہ جس ملک میں تعلیم کا یہ حشر ہو کہ بی ایس سی والے وہ سپاہی بھرتی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ غریبوں کے بچے تو ایم اے اور ڈبل ایم اے اور بی ایس سی اور لا کیے ہوئے در بدر خاک بسر پھر رہے ہیں، اور معتبروں کے جو بچے ہیں وہ میٹرک فیل آج تیرے ملک کے وزیر بنے۔ چھویں جماعت والے تیرے ملک کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور تیرے ملک کے سی سی ایف پاس جو ہے ان کو کلرک ہی نہیں مل رہی۔ ہاں ہمیں گلہ نہ ہوتا اگر تو ہمارے ساتھ، ہمارا ہم سنگ، تیرا بچہ بھی بغیر روزگار کا ہوتا تو میرا بچہ اگر بے روزگار ہوتا تو مجھے رونا نہ آتا، لیکن تیرے بچے تو تھرڈ ڈویژن 10ویں پاس، وہ تو 16 گریڈ میں بھرتی ہو جائے، اور میرا بی اے پاس اس کو کلرک ہی نہ ملے۔ تو صدر والوں آنکھیں کھولو، یہ بات آئندہ کے لیے میرے کانوں میں نہ آئے کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا، حکومت نے اعلان نہیں کیا۔ یہ وہ حکومت ہے جو تم نے اپنا باپ بنایا ہے، اور یہ حکومت کے وہ تالی چک اور پٹھو ہیں جنہوں نے ملک کا کیا حشر بنا رکھا ہے۔ یہ حکومت تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب کچھ بننا آسان ہے، پیر بننا، بزرگ بننا، ممبر بننا، شمبر بننا، سب کچھ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ اور انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو۔ جب تک ہمارے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، خدا کی قسم ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، ولایت اور بزرگی تو درکنار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین وذل الکفار والمشرکین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ روس کو تباہ و برباد کرے، اللہ روس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کرے۔ ہمارے ملک میں اے اللہ جو بدامنی ہے، بے چینی ہے،
اے اللہ اس کو سکون اور اطمینان سے بدل دے. یا اللہ ہمارے ملک کا اور حدیث ہمیں بتا دے. ہمارے ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے. اے اللہ امریکہ کو تباہ کر. پختون دا اردو دا میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوست، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے کی، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے. آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں. کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا. لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا. تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اٹکو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں. ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا. کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا. مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے. یہ ان کی برکت. آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے. میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل پھکے پپولے جلو تھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہیں. یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا. میرے بھائیوں بات سنو، بات سنو بھائی، وقت کم ہے بھائی، خدا کے لیے میں جلدی بس کرنے والا. چلے مو ہے مٹو پنا ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ. میرے عزیزوں، کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ سادہ لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں
کہ فضل الرحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی. ٹھیک ہے, پتا ہوگا آپ حضرات کو. میں نے کہا سنو بھائی, اگر فضل الرحمان نے 1 گھنٹہ ملاقات بے نظیر سے کی ہے اور وہ سیاسی ملاقات پہ 1 گھنٹے میں اسلام سے نکل چکے ہیں, تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں میں بھی سہالہ میں تھا. اگر امیر المومنین جماعت اسلامی کا میاں طفیل صاحب اور ان کا جنرل سیکرٹری پروفیسر غفور عورت کے ساتھ 2 مہینے ایک ٹیبل پہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, اور بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, تو 2 مہینے والا مسلمان ہے اور یہ کافر بن گیا. سنو بھائی, بات سنو, وہ کم ہے, بات سنو. اگر لاہوریوں کو یقین نہ ہو, میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابی میں جو عالم ہو, جو لیڈر ہو, جو غیر عالم ہو, ان تمام کو سردار کونین کا روحانی اولاد تصور نہ کرے, میں اس کو انسان کا بچہ نہیں کہتا. جو لا الہ الا اللہ ہو, محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں, یہ سب سردار کونین کی روحانی اولاد ہیں. پنجابی ہمارے بھائی ہیں اور ہم پنجابیوں کے بھائی ہیں, بلکہ من تو شدم تو من شدی, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, تاکس نہ گوید باد ازی, من دیگرم تو دیگری. ہم پنجابی ہیں, تم پٹھان ہو. ہم اس لیڈر کی لیڈری کو نہیں مانتے جو لیڈر پٹھان اور پنجابی میں سوال تک اٹھا. ہاں, یہ مارڈی میں مارڈی کے قصے میں سے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں, مجھے تو ان لوگوں سے اس دن سے نفرت ہے جب سے بھٹو صاحب ہٹ گئے اور یہ سب بھاگ گئے. پہلے جماعت اسلامی والے بھاگے تھے. اور آپ کو یقین نہ ہو تو لاہور میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سر خدا کی قسم سارے پاکستان میں نہیں. اتنا قابل ترین انسان جس کو آج تک شاید آپ نے لاہور سے رات کو ان کے ہاں ٹیلی فون کرنا تھا تو 17 والوں کو ان کا نمبر معلوم نہیں. تو میں نے کہا 17 والوں کو کیا نمبر معلوم ہو, ہمارے صدر صاحب کے حکومت میں تو سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 17 پہ بھی اور 18 پہ بھی سب لڑکیاں ہیں. تو کبوتر کے ساتھ کبوتری مل جائے, وہاں نمبروں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا, تو کبوتروں کے ساتھ کبوتریاں بچھائی ہیں صدر صاحب. میں نے سنا ہے کہ آپ کے لاہور میں عورتوں نے جلوس نکالا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا. میں نے صوبہ سرحد میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں کہا, میں نے کہا میں کہتا ہوں مفتی محمود کا ایک ادنا سپاہی خدا کی قسم اور پشاور کی عورتوں, لاہور کی عورتوں, کراچی کی عورتوں, سندھ کی عورتوں, بلوچستان کی عورتوں, خدا کی قسم اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تمہیں سفید برقع پہنا کر گھر میں نہیں بٹھاؤں. کیا سنو بھائی, مرد سب تباہ ہو گئے. دفتروں میں کام کرنے والا آج تیرے ملک میں بی اے بی ٹی ایم اے اور ایف اے, یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لڑکی کے لیے بے روزگار کر رہے ہیں.
और थर्ड डिवीजन लड़कियों को ले जाकर एक्सचेंजों में लड़कों के साथ बिठाया हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरी बात सुनो, आज तेरा सारा मुल्क, कराची, सिंध, सूबा सरहद, बलूचिस्तान आज बमों के धमाकों के लपेट में है। हमारे यहां घर के साथ एक बम उस दिन फटा, 14 बच्चे उसमें तबाह तिक्के तिक्के हो गए, जिनकी लाशों की शनाख्त न हो सकी, और 65 मर्द ऐसे जख्मी हुए कि अस्पताल में उनकी पहचान नहीं हो सकती थी। और हमारे मुल्क के आका और हमारे मुल्क के सरबराह लाहौर में गौर और ऊंटों के नाचने की तमाशे के लिए आए थे। शर्म करो बेहयाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो भाई, बात सुनो, मेरी बात सुनो। या बच्चों, कौम और मुल्क के बच्चे बमों के धमाकों से कबाब हो रहे हैं। हिंदुस्तान के ये काबल इंतजामिया, रूस की हवाई बम्बारमेंट जहाजें रोजाना तेरे सरहद पे 40 और 50 आदमियों को जबा करते हैं, और तुमने दरखास्त दिया इंडिया गवर्नमेंट को कि मुझे जरा क्रिकेट जाने का शौक। क्रिकेट, इधर देखो, जिन जिन के घर में